قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال أيضا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال أيضا قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وقال أيضا قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں سنوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، استکبار کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے توحید کو، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے، ذلت کی حالت میں جہنم میں داخل کیے جائیں گے. اور وعدہ کیا ہے فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں قبول کرتا ہوں ہر داعی کی دعا کو جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. دعا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے، دعا عین عبادت ہے. قرآن پاک میں جہاں بھی مشرکین کے شرک کی نفی کی گئی ہے وہاں اسی مسئلے کو زیر بحث لایا گیا ہے کہ وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی پکارتے ہیں مشکلوں کے حل میں یا کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، مدد کے لیے. اور قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں عبادت اور دعا کے چیپٹر میں دو قسم کی عبادت کی طرف اشارہ دیتی ہیں. دعا دو قسم کی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا. یہ ایک قسم کی عبادت کا معنی سامنے رکھتے ہوئے اردو کا ترجمہ ہے کہ تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، قبول کروں گا، پوری کروں گا. دعا کا ایک معنی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ترجمہ ہے. دعا اصل میں دو قسم کی ہے جس کا قرآن پاک میں جگہ جگہ ذکر ہوا ہے. اہل علم نے اس تقسیم کو اس طرح بیان کیا ہے جیسے ابن قیم رحمہ اللہ دعاء العبادہ، دعاء المسئلہ. دعا دو قسم کی ہے. ایک دعا وہ عبادت جس کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں تاکہ وہ قبول ہو جائے اور اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اجر و ثواب سے ہمیں نوازے. جیسے 5 وقت کی نماز، تلاوت کلام پاک، اذکار، درود شریف، استغفار، درود شریف، اس طرح کی عبادات جن پر ہم اجر و ثواب کی نیت کرتے ہیں. اور دوسری قسم کی وہ دعا ہے جس میں اللہ کے سامنے ہم اپنی حاجت کو رکھتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں. جیسے استغفار، اللہ سے ہم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر دے، یہ دعا قبول ہو جائے. اور دعا قبول ہونے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. درود شریف کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمتیں بھیجے، اپنے نبی کا
ذکر خیر فرمائے مقرر فرشتوں میں۔ کوئی بھی دعا ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اپنی حاجت کو سامنے رکھتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حاجت کو پوری فرما دے۔ یہ عبادت کی دوسری قسم ہے، دعا کی دوسری قسم ہے، دعائے مسئلہ، سوال جس میں کیا جاتا ہے اللہ کے سامنے۔ اسی لیے یہ جو آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں، پس اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ مسجدوں کا اور اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارنے کا تعلق کیا ہو؟ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں، یہ بات کہہ کر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بس اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ مسجدوں کا اس میں ذکر کرنے کا تعلق کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جو اللہ کے گھر ہیں مساجد، وہاں جتنے بھی لوگ آتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، وہ دو قسم کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک تو وہ عبادت جس پر اجر و ثواب کی امید ہوتی ہے، جیسے سجدہ کیا، قیام کیا، رکوع کیا، اور ایک دوسری وہ عبادت جس کے بدلے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت روائی کا سوال کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ قبول ہو جائے اور اس کے بدلے جو ہم نے مانگا ہے وہ مل جائے۔ بیمار ہے تو وہ شفا چاہتا ہے، غریب ہے قرضوں میں دبا ہوا ہے تو وہ قرضوں کی ادائیگی چاہتا ہے، پریشان ہے خوف کی حالت میں ہے وہ خوف کو امن چاہتا ہے۔ تو یہ اس کی قبولیت کا مطلب ہے اس دعا کی۔ یہ دونوں قسم کی عبادات مساجد میں ہوتی ہیں، وہ عبادات جس کا نتیجہ اجر و ثواب ہے، اور وہ عبادات جس کا نتیجہ حاجت روائی ہے، مشکل کشائی ہے۔ دونوں قسم کی عبادات اللہ کے بندے مسجدوں میں آ کر کرتے ہیں، لہذا یہ دونوں قسم کی عبادت غیر اللہ کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ جس طرح غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں، غیر اللہ کے لیے رکوع عبادت کرنا جائز نہیں، اسی طرح غیر اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھنا بھی جائز نہیں، اسی طرح غیر اللہ کو اپنی مشکل کشائی میں پکارنا بھی جائز نہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، پس مت پکارو، پس مت عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کی بھی، چاہے وہ دعائے عبادت ہو، چاہے وہ دعائے مسئلہ ہو جس میں حاجت روائی کو سامنے رکھا جاتا ہے، کیونکہ عبادتوں کو قبول کر کے اجر و ثواب دینے والا بھی اللہ ہے، اور دعاؤں کو قبول کر کے ہماری حاجت روائی کرنے والا، مشکل کشائی کرنے والا بھی اللہ ہے۔ لہذا ان دونوں مسئلوں میں دعا، جب بھی قرآن پاک میں حدیث میں جہاں بھی دعا کا لفظ آتا ہے وہ ان دونوں معنوں میں آتا ہے کہ عبادت بھی صرف اللہ کی، اور حاجت اپنی مشکل میں، حاجت اپنی ضرورت میں پکارنا ہے وہ بھی اللہ کو، اور دونوں ہی قسم کو دعا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي۔ اب دونوں معنوں کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو کیسے ترجمہ بنے گا؟ تمہارے رب نے کہا میری عبادت کرو، میں قبول کروں گا، اجر و ثواب دوں گا، استجب لکم، میرے لیے سجدہ کرو، میرے سامنے رکوع کرو، میری عبادت کرو، میں قبول کروں گا، اجر و ثواب دوں گا، راضی ہو جاؤں گا۔ دوسرا معنی وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا، حکم دیا کہ مجھ سے مانگو، مشکل ہے تو آسانی مجھ سے مانگو، مشکل کشائی کا سوال مجھ سے کرو، پریشانی میں پھنسے ہوئے ہو تو پریشانی کا حل مجھ سے طلب کرو، بیمار ہو شفا مجھ سے طلب کرو، خوف کی حالت میں ہو تو امن مجھ سے طلب کرو، مدد مجھ سے مانگو۔ استجب لکم، میں تمہیں شفا دوں گا، تمہاری مشکل کو ٹالوں گا، تمہاری حاجت روائی کروں گا، جو مانگو گے دوں گا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، عبادت کرو گے قبول کروں گا، اجر و ثواب دوں گا، مانگو گے قبول کروں گا، یہ بھی تم جو مانگو گے دوں گا۔ لیکن جو لوگ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، جو لوگ میری عبادت سے مجھے پکارتے نہیں، میری عبادت نہیں کرتے، نہ سجدہ کرتے، نہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے، نہ صدقہ خیرات کرتے، نہ تلاوت کرتے، اور نہ مجھ سے مانگتے ہیں حاجت روائی میں، مشکل کشائی میں، سيدخلون جہنم داخرین یستکبرون عن عبادتی، میری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، تو جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر، ذلت و رسوائی کی حالت میں داخل ہوں گے۔
یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مانگو دوں گا، عبادت کرو قبول کروں گا۔ تو عبادت دیکھیں آیت میں آپ غور کریں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، ایک ہی آیت ہے، ادعونی، مجھ سے دعا کرو، دعا کا لفظ ہے، استجب لکم، ادعونی استجب لکم۔ پھر ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، آگے عبادت کا ذکر آ گیا، دعا کی ذکر دعا کا ہو رہا ہے، آگے فرمایا جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے، مطلب اسی دعا کو جس کا حکم دیا تھا اس کو عبادت کا کے لفظ سے تعبیر کیا۔ مطلب جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دعا کا، اور آگے فرمایا جو میری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں، مطلب دعا سے، دعا کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کہا، ایک ہی آیت میں دعا پھر عبادت، چیز ایک ہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر جو فرمائی ہے ان الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ تو جو ہم سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس میں بھی دوسری قسم کی عبادت جس میں ہم حاجت روائی کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، حاجت کو آگے رکھتے ہیں، اپنی مشکل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ ہی لازم آ جاتی ہے۔ اور فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، منع کر دیا کہ نہ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے، جس طرح کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی اسی طرح کسی کو مشکل میں پکارا بھی نہیں جا سکتا، اسی طرح کسی سے شفا طلب نہیں کی جا سکتی، اسی طرح کسی کے سامنے اپنی پریشانی نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ حاجت روا مشکل کشا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، مت پکارو اللہ کے سوا کسی کو بھی جو نہ تجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتا ہے کوئی، اللہ کے علاوہ مت پکارو۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے ایسا کیا، مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، سبق ہمیں دیا جا رہا ہے، مخاطب اس ہستی کو کیا ہے جس کا اعلان ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا موحد ہوں۔ جب اللہ نے حکم دیا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اس کو کہا جا رہا ہے کہ مت پکار اللہ کے سوا کسی کو جو تیرا نہ نفع دے سکتا ہے تجھے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ فَإِذَا فَعَلْتَ، اگر ایسا تم نے کیا، غیر اللہ کو پکارا مشکل میں یا نفع کے لیے، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر تم بے شک تم ظالمین میں سے ہو۔ ظالمین ان الشرک لظلم عظیم، مشرکین، ظالمین کی تفسیر مشرکین۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، بیمار کر دے، خوف زدہ کر دے، بد امنی کا شکار کر دے، فقر و فاقے کا شکار کر دے، غربت کا شکار کر دے، پریشانیوں میں مبتلا کر دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کسی بھی پریشانی کو ٹالنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ نبی کو فرمایا جا رہا ہے، اور فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی نفع دے، تیرے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ کرے، تجھے ترقی دے، تجھے طاقت دے، تجھے عزت دے، تجھے مال دے، جو کچھ بھی تو چاہتا ہے دنیا میں کہ یہ میرے فائدے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جو ان میں سے کچھ بھی دے دے تجھے، یصیب بہ من یشاء، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ملتا ہے اللہ کی مرضی سے ملتا ہے، اور اس میں کسی کی مرضی نہیں چلتی، اس کی مشیت ہوتی ہے، جسے وہ چاہتا ہے دیتا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جو اللہ تعالیٰ
آپ پر فضل کرنا چاہتا ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. یصیب بہ من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جسے بھی دیتا ہے اپنی مرضی سے دیتا ہے، اپنی مشیت سے دیتا ہے. کسی اور کی مرضی یا شفاعت نہیں چلتی، اس میں کسی کی سفارش نہیں چلتی. جیسے کہ مشرکین کہا کرتے تھے ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، ہم تو ان بزرگوں کو، ان عیسیٰ علیہ السلام کو، عزیر علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، فرشتوں کو جن کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اولیاء صالحین جو نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 اولیاء صالحین تھے، ان کو ہم اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے. جو بھی مانگتے ہیں ان کی سفارش سے، ان کی بزرگی سے ملتا ہے. اسی بات کے رد کے لیے اللہ نے اپنا عظیم رسول بھیجا کہ ایسی کوئی بات نہیں. شفاعت یہ صرف اللہ کی ملکیت ہے، کسی کی مرضی نہیں چلتی. اگر مرضی چلتی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی، اپنے اہل بیت کو یہ نہ کہتے لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکوں گا، اب لے لو جو لینا ہے میرے گھر سے. جو کہ سید الشافعین ہے، شفاعت کرنے والوں کا امام ہے، جس نے شفاعت کرنی ہے ہمارا ایمان ہے. شفاعت کرنے والا اپنی بیٹی کو کہتا ہے اس وقت مجھے نہیں پتا کہ مجھے حکم ملے گا کہ نہیں تمہارے لیے، کیونکہ شفاعت اسی وقت کر سکے گا جو بھی کرے گا، رسول ہو یا ولی ہو. اللہ کے حکم جب اس کو ملے گا، اور جس شخص کے بارے میں حکم ملے گا، اور کس کے بارے میں حکم ملے گا؟ جس پر اللہ راضی ہو. سورہ انعام میں 71 نمبر 71 آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ أَنَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّونَا، کہہ دو کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دیں نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکیں، نہ نقصان دے سکیں. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، ایسا اگر ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ہدایت دے دی ایمان کی، توحید کی، پھر تو ہم مرتد نہیں ہو جائیں گے. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، جیسے دور جاہلیت میں مشرک تھے، پھر مشرک کے مشرک، پھر کیا فرق رہا شرک میں اور توحید میں، ایمان میں اور کفر میں؟ یہ عقیدہ کس کو سمجھایا جا رہا ہے؟ کس کتاب میں ہے یہ؟ اللہ کی کتاب قرآن کریم میں سورہ انعام 71 نمبر آیت. اگر ہم ایسا کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکاریں گے، پھر تو ہم مرتد ہو جائیں گے. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، جیسے مشرک تھے ویسے ہی رہیں گے. پھر اسلام کیا قبول کیا ہم نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ پڑھا ہے، پھر اس کا مقصد کہاں چلا گیا؟ بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد ایسا کریں جب ہمیں اللہ نے ہدایت دے دی. کالذی، پھر تو ہماری مثال ان لوگوں کی ہے استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، کہ وہ ایک قافلے میں جا رہے تھے تو اس قافلے میں سے ایک گروہ گمراہ ہو جاتا ہے. قافلہ پورا جا رہا تھا جنگل میں، ایک گروہ گمراہ ہو جاتا ہے اور الٹے راستے چل پڑتا ہے، خطرناک راستے پر، اور ایک قافلہ سیدھے راستے پر جا رہا ہے، باقی پورا قافلہ سیدھے راستے پر ہے. اور وہ قافلہ جو گمراہ ہو چکا ہے، وہ قافلہ ایک شخص کو بلا رہے ہیں، ادھر آ جاؤ. لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا، کہتے ادھر آ جاؤ، ہمارے راستے پر آ جاؤ. جو قافلہ گمراہ ہوا ہے، جو گروہ، اب وہ بیچ میں کھڑا پریشان، ان کے ساتھ جاؤں یا ان کے ساتھ جاؤں، کدھر جاؤں؟ جو اصل قافلہ ہے ان کے ساتھ چلوں، وہ کہہ رہے ہیں ہم صحیح. یہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی جس کو شیاطین نے شرک پر لگا دیا. اللہ کے نبی کا راستہ واضح ہے، صحابہ کرام تابعین کا راستہ واضح ہے، جس میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں، شرک اصغر کی گنجائش نہیں، معمولی سے شرک کی گنجائش نہیں. یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنا اور کہنا کہ یہی کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے.
اس نے پورا پاکستان سنبھالا ہوا ہے، بلکہ ہندوستان بھی اس کو مل چکا ہے۔ اللہ کی ربوبیت میں مالک الملک کے ہوتے ہوئے ہندوستان پاکستان کا بادشاہ کوئی اور ہے۔ یہ کس نے لگایا؟ شیاطین نے ایسے اس کو لگایا۔ صحابہ، تابعین، اولیاء کرام کے راستے سے ہٹا کر ایک ایسے راستے پر لگا دیا جس پر اس نے مشرکین مکہ کو لگایا تھا۔ حیران، اب اس کی حالت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا حیران ہے، پریشان ہے، ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان الہدی ھدی اللہ، ان ایسے لوگوں کو بتا دو، پریشان جب ہی ہوتے ہیں جب ایسے شیاطین کے پیچھے چلتے ہیں، تم اللہ کے راستے پر چلو، وہی اصل ہدایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں یہ حکم ہوا ہے کہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ قرآن کبھی پڑھا نہیں، قرآن کی آیت سناتے ہیں، نہیں یہ کسی وہابی نے لکھی ہے، جب جا کر پڑھتے ہیں تو پھر آنکھیں کھلتی ہیں کہ قرآن ایسے بولتا ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ رب العالمین کا حکم پڑھیں گے تو سر تسلیم خم کرنے کی توفیق ملے گی۔ توحید کا مسئلہ، عبادت کا مسئلہ، حاجت روا مشکل کشا کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں واضح کھول کھول کر بیان کر دیا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایسے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، ایسی ملت، ایسی امت، ایسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے جو اقوم ہے، جس سے زیادہ سیدھا راستہ کوئی ہو نہیں سکتا، مضبوط راستہ ہے، گمراہی کی کوئی چانسز نہیں۔ تو جب کوئی بھی مشکل آ جائے اس کو ٹالنے والا صرف اللہ ہے، لا کاشف لہ الا ہو، مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ اور یہ مسئلہ ایسا ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے، اس میں مشرکین مکہ ہوں، مشرکین عرب ہوں یا ان سے پہلے کے مشرکین، اس مسئلے میں وہ ذرا بھی اختلاف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ بھی ایمان رکھتے ہیں اس بات پر کہ مشکل کشا اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، ان سے پوچھا گیا استفہام تقریری کہ تم بھی تو مانتے ہو اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، جب کون ہے جب مجبور کی اور مضطر بے چین حالت میں جب اس کو پکارا جاتا ہے تو وہ اس کو سنتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے، اس کی جو مانگتا ہے اس کو دیتا ہے۔ کون ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے؟ مشرکین کی بولتی بند کی گئی یہ بات کہہ کر کہ تم بھی تو اس کا جواب ہاں ہی میں دو گے، انکار نہیں کر سکتے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور مشکل کشا ہے، مشرکین سے پوچھا گیا، ان کے پاس نہ کرنے کی کوئی جرت ہی نہیں تھی، ان کے پاس بھی اس کے اقرار اور اس بات کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں، مشرکین عرب کے پاس۔ تو پھر کس طرح ہم جب تھوڑی سی پریشانی ہو یا زیادہ ہو اس کو ٹالنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، تو پھر کس طرح ہم کسی اور کو پکار سکتے ہیں؟ پھر تو واقعی وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، تو پھر تو وہی بات ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ پھر تو ہدایت کے بعد ہم مرتد ہو جائیں گے اگر ایسا کریں گے، اسلام سے ہی نکل جائیں گے، جیسے پہلے تھے ویسے ہی رہیں گے۔ پھر فرق کیا ہوا شرک میں، شرک چھوڑنے میں اور توحید کو قبول کرنے میں؟ فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسوں کو پکارے جو کبھی ان کی پکار سن نہیں سکتے، ان کے جو وہ مانگے وہ ان کو دے نہیں سکتے۔
اگر ان کے لیے کوئی نظر و نیاز کرے تو اس کو قبول نہیں کر سکتے. الی یوم القیامہ، قیامت آ جائے گی لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے. ان لوگوں سے بڑا گمراہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ احقاف 5 نمبر اور 6 نمبر آیت، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو پکارتا ہے ان کو جو قیامت تک اس کی پکار کو سن نہیں سکتے، جو مانگے وہ ان کو دے نہیں سکتے، ان کو اجر و ثواب نہیں دے سکتے. اگر وہ ان کے نام کا ذبح کریں، نظر و نیاز کریں، صدقہ خیرات کریں، کچھ نہیں دے سکتے ان کو، نہ اجر و ثواب دے سکتے، نہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے ایسے کام پر سفارشیں کر سکتے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جس دن محشر کا دن ہوگا لوگوں کو سب کو جمع کر لیا جائے گا، اور یہی وہ لوگ، یہی عیسیٰ علیہ السلام، یہی عزیر علیہ السلام، وہی انبیاء کرام جن کی قبروں پر یہود و نصارہ جا کر عبادتیں کرتے تھے، یہی اولیاء اور صالحین جن کے واسطے دے کے مشرکین مکہ اللہ کو پکارتے تھے، یہی اولیاء کرام، یہی انبیاء کرام، یہی فرشتے جن کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر وہ پکارتے تھے، کانوا لہم اعداء، دشمن ہو جائیں گے ان کے. قیامت کے دن حشر کے میدان میں ان کے دشمن ہو جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کے ان عبادت کو انکار کر دیں گے. دیکھیں، کہتے ہیں ہم تو عبادت نہیں کرتے، یہ تھوڑی عبادت ہے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ عبادت ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے یہ عبادت ہے، اور اس عبادت کا انکار تمام انبیاء کرام اور اولیاء کرام اور فرشتے سب اس کا انکار کر دیں گے، کفر کریں گے. جیسے ایک مسلمان کو کلمہ توحید کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ طاغوت کا، شیطان کا اور ہر اس طاغوت کا جس کی اللہ کے علاوہ عبادت ہو رہی ہے اس کا کفر کرے، انکار کرے، اس طرح اولیاء کرام، انبیاء کرام، فرشتے ان لوگوں کی اس عبادت کا انکار کر دیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور دشمن ہو جائیں گے. دوستی تو، شفاعت اور سفارش تو دور کی بات ہے، کیونکہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں. یہاں اللہ کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، اللہ کے سامنے رکوع کیا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے تاکہ اللہ راضی ہو، اجر و ثواب دے، اور قیامت کے دن ہمیں اپنی پکڑ سے بچائے، عذاب قبر سے محفوظ رکھے، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجات دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے. ہم اس لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کرو عبادت میری، میں قبول کروں گا اور اجر و ثواب دوں گا، جو جس عبادت کی جو فضیلت بنتی ہے وہ جو وعدہ کیا وہ پورا کروں گا. کرو میری عبادت، مانگو مجھ سے، دنیا میں مانگو دنیا ہی میں دوں گا. ادعونی استجب لکم، جو مانگو گے دوں گا، یہ بھی وعدہ کیا. پریشانی ہے، بیماری ہے، شفا مانگو شفا ملے گی. پریشانی ہے، خوشیاں مانگو خوشیاں ملیں گی. مشکل ہے، اللہ سے مشکل کشائی کا سوال کرو، مشکل حل ہو جائے گی. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اپنے بوٹ کا تسمہ بھی مانگنا پڑے تو وہ بھی اس معاملے میں بھی اللہ ہی سے مدد مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تم مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. تو جب اتنے وعدے ہیں تو پھر کیوں نہ یہ جرم بنے جو اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر چاہے وہ اللہ ہی کے مقرب بندوں کو پکارے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا جرم نہیں رکھا. ان الشرک لظلم عظیم، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا جرم ہے. اس سے بڑا جرم تاریخ انسانیت میں نہیں، اس سے بڑا جرم کسی شخص کے نام اعمال میں نہیں. یہ سب سے بڑا جرم ہے اللہ کی عبادت میں شرک کرنا، کہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، غیر اللہ کے نام کی ذبح کرنا، صدقہ خیرات، غیر اللہ کے نام اور غیر اللہ کو مشکل میں پکارنا، غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھنا، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو، چاہے وہ کتنی ہی عظیم ہستی کیوں نہ ہو.
क्योंकि ये मकाम सिर्फ अल्लाह का है। इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु, नहीं है कोई मुश्किल के कुशा सिवाय अल्लाह के। व इन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिह, ये अल्लाह ने बताया है। अगर वो तुम्हें मामूली सा या बड़े से बड़ा फजल दे, कोई भी चीज दे, औलाद दे, ताकत दे, बादशाहत दे, जो भी दे वो देगा। युसीबु बिही मन यशा, उसकी मर्जी से मिलेगी, किसी की सिफारिशों से नहीं मिलेगी। लेकिन फला राद्द लिफज़लिह, जो कुछ भी अल्लाह देता है उसको रोकने वाला कोई नहीं है। यही तालीम अल्लाह के नबी ने दी। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत वला मुअतिय लिमा मनअत, ऐ अल्लाह जो तू देता है उसको रोकने वाला कोई नहीं, और जो तू ना दे उसे देने वाला कोई नहीं। और यह भी बता दिया, यकीन कर लो, वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफऊका बिशैइन, ये अकीदा बना लो। नबी ने बताया अपनी उम्मत को कि अगर पूरी दुनिया जमा हो जाए तुम्हें मामूली सा एक फायदा देने के लिए, कोई चीज देने के लिए, और अल्लाह ताला ने नहीं लिखी वो आपके लिए नहीं दे सकते। सारी दुनिया मिलकर आपको देना चाहे। वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमअू अला अन यदुर्रूका बिशैइन, मामूली सा आपका नुकसान करने के लिए पूरी दुनिया जमा हो जाए, लेकिन अल्लाह ने वो नुकसान आपके लिए नहीं लिखा, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला राद्द फला काशिफ लहु इल्ला हु, मामूली सा हो या बड़ा नुकसान अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं टाल सकता। और अल्लाह का फजल जो है वो अल्लाह ही की मर्जी से मिलता है, किसी की सिफारिश से नहीं मिलता। और जिसके बारे में अल्लाह लिख दे उसको रोकने वाला कोई नहीं। सारी दुनिया मिल जाए, जो अल्लाह ने आपकी इज्जत लिखी है आपको देनी है वो मिलकर रहेगी। जो नुकसान अल्लाह ने आपके मुकद्दर में नहीं लिखा, पूरी दुनिया जमा हो जाए अपने लश्करों के साथ, आपको कोई नुकसान नहीं दे सकता। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मसले को समझने की तौफीक अता फरमाए और अपनी ही इबादत के मसले को और इबादत के अक़साम को समझने की तौफीक अता फरमाए।